امراؤ جان و ادا امراؤ جان و ادا کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے. ہم کو بھی کیا کیا مزے کے داستانیں یاد تھیں، لیکن اب تمہید ذکر درد ماتم ہو گئی. ناظرین، شان نزول قصے کا یہ ہے کہ اس نزول یہ ہے کہ 10-12 برس کا ذکر ہے کہ میرے ایک دوست منشی احمد حسین خان، یاد رہے منشی احمد حسین خان صاحب اطراف دہلی کے رہنے والے، بطریق سیر و سیاح لکھنؤ میں تشریف لائے تھے. سیر و سیاح کے لیے آئے تھے. انہوں نے چوک میں سید حسین کے پھاٹک کے پاس ایک کمرہ کرایہ پر لے لیا تھا. یہاں اکثر احباب شر و شام آ بیٹھتے تھے. بہت ہی لطف کی صحت ہوتی تھی. منشی صاحب کا مذاق شعری فہمی اعلیٰ درجہ کا تھا. خود بھی کبھی کبھی کہہ چکتے لیتے تھے کہ اچھا کہتے تھے، لیکن زیادہ تر ان کو سننے کا شوق تھا، اس لیے اکثر وہ سیر و سخن کا چرچا رہتا تھا. اسی کمرے کے برابر میں ایک اور کمرہ تھا، اس میں ایک طوائف رہتی تھی. بدھ و باش کا طریقہ اور رنڈیوں سے بالکل علیحدہ تھا. یہ کبھی کسی سے نہ کمرے پر سر راہ بیٹھنے دیکھا، نہ وہاں کسی کی آمد و رفت تھی. دروازوں میں دن رات پردے پڑے رہتے تھے. چوک کی طرف نکاس کا راستہ بالکل بند رہتا تھا. گلی کے جانب ایک اور دروازہ کھلتا تھا، اسی سے نوکر چاکر آتے جاتے تھے. اگر کبھی کبھی رات کو گانے کی آواز آیا کرتی تو یہ بھی معلوم ہوتا کہ اس کمرے میں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں. جس کمرے میں ہم لوگوں کی نشست ہوئی تھی ایک چھوٹی سی کھڑکی لگی تھی، مگر اس کی گڑا پڑا ہوا تھا. ایک دن حسب معمول احباب کا جلسہ تھا. کوئی غزل پڑھ رہا تھا، احباب داد دے رہے تھے. اتنے میں سے میں نے ایک شعر پڑھا. اس کھڑکی کی طرف سے واہ کی آواز آئی. میں چپ ہو گیا اور احباب بھی اسی پر طرف متوجہ ہو گئے. منشی احمد حسین صاحب نے پکار کر کہا، غالباً تعریف ٹھیک نہیں. اگر شوق سیر و سخن ہے تو جلسے میں تشریف لائیے. اس کا کوئی جواب نہ ملا. اس پر پھر غزل پڑھنے لگا. بات رفت گزشت ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک مہری آئی. اس نے سب کو سلام کہا، پھر کہا کہ مرزا رسوا کون صاحب ہیں؟ احباب نے مجھے بتایا. مہری نے کہا، بیوی نے ذرا آپ کو بلایا ہے. میں نے کہا، کون بیوی؟ مہری نے کہا بیوی کہہ دیا ہے نام نہ بتانا، آگے آپ کا جو حکم ہو. مجھے مہری کے ساتھ جانے میں تامل ہوا. احباب مجھ سے مذاق کرنے لگے. ہاں صاحب، کوئی نہیں، کبھی صاحب سلامت ہے، جب اس طرح بلا بھیجا ہے. میں دل میں غور کر رہا تھا کہ کون صاحب ایسے بے تکلف ہیں. اتنے میں ادھر مہری نے کہا کہ حضور، بیوی آپ کو اچھی طرح جانتی ہے، جب تو بلاوا بھیجا ہے، آخر جانا ہی پڑا. جا کے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ آہا، امراؤ جان صاحب تشریف رکھتی ہیں. امراؤ جان دیکھتے ہی اللہ مرزا صاحب، آپ تو ہمیں بھول ہی گئے. میں نے یہ معلوم کسے تھا کہ آپ کی کس کوہ کاف میں تشریف رکھتی. امراؤ جان، یوں تو میں اکثر آپ کی آواز سنا کرتی تھی، مگر کبھی بلانے کی جرت نہ ہوئی. مگر آج آپ کی غزل نے بے چین کر دیا. بے ساختہ منہ سے نکل گیا. ادھر کسی صاحب نے کہا، یہاں آئیے. میں جگہ آپ ہی شرمندہ ہو گئے. جی میں آیا، چپ رہوں، مگر دل نہ مانا. آخر گلی خصوصیت کے لحاظ سے آپ کو تکلیف دی. ہاں وہ شعر ذرا پھر پڑھ دیجئے. میں معاف تو کچھ بھی نہ ہوگا اور نہ میں شعر سناؤں گا. اگر آپ کو شوق ہے تو وہیں تشریف لے چلیے. امراؤ جان نے مجھے چلنے پہ کوئی عذر نہیں، مگر خیال ہے کہ صاحب خانہ یا کسی صاحب کو میرا جانا ناگوار نہ ہو. میں آپ کے حوادث درست ہے، آپ کے جو جواز درست ہے، بھلا ایسی جگہ میں آپ کو چلنے کے لیے کیوں کہتا؟ بے تکلف صحبت ہے، آپ کے جانے سے اور لطف ہوگا. امراؤ جان، یہ تو سچ ہے، مگر کہیں زیادہ بے تکلفی نہ ہو. میں جی نہیں، وہاں میرے سوا کوئی آپ سے بے تکلفی نہ ہو سکتا ہے. امراؤ جان، اچھا تو کل آؤں گی. میں ابھی کیوں نہیں چلیں گے؟ امراؤ، ہیں دیکھیے تو کس
آوے مرزا صاحب آپ کی باتیں لاجواب ہوتی ہیں، اچھا چلیے میں آتی ہوں۔ میں اٹھا چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعد کہ امراؤ جان صاحبہ ذرا کنگھ ہی چھوٹی کر کے کپڑے بدل کر آئیں۔ میں نے احباب سے چند الفاظ میں اس کے مذاقیہ سخن کا کمال، موسیقی وغیرہ کی تعریف کر دی تھی۔ لوگ مشتاق ہو گئے تھے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو یہ ٹھہریں گے کہ صاحب اپنا اپنا کلام پڑھیے اور وہ پڑھیں گی۔ خلاصہ یہ کہ بڑی لطف کا جلسہ ہوا۔ اس دن امراؤ جان اکثر شام کو چلی آتی، گھنٹوں 2 گھنٹوں نشست رہتی۔ کبھی شاعری کا جلسہ، کبھی انہوں نے کچھ گایا، احباب محفوظ ہوئے۔ ایسے ہی جلسے کی تعریف ہم یہاں لکھنے ہیں۔ ان مشاعروں میں نہ کوئی طرح مقرر ہوتی تھی اور نہ بہت سے لوگوں سے وعدے لیے جاتے تھے، صرف بے تکلف احباب جمع ہو جاتے تھے اور اپنے اپنے تازہ تصنیف غزلیں پڑھتے تھے۔ مشاعرہ: کس کو سنائے حال دل راز ادا، کس کو سنائے حال دل راز ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے اسیر کیے۔ مرزا رسوا: کیا کہنے بھی امراؤ جان و صاحبہ، یہ مقطع تو آپ نے حسب حال کہا ہے، اور شعر کیوں نہ ہو۔ امراؤ جان تسلیم صاحب: آپ کے سر کی قسم، بس وہ مقطع یاد تھا اور مطلب خدا جانے کس زمانے کی غزل کا ہے، زبانی کہاں تک یاد رہے، بیاض نکوڑی کم ہو گئی۔ منشی صاحب: اور مطلع کیا تھا، ہم نے نہیں سنا۔ رسوا: آپ تو اہتمام میں مصروف ہے، سنے کون؟ میں شک نہیں کہ منشی صاحب نے آج کے جلسے کے لیے بڑے سلیقے سے انتظام کیا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، مہتابی پردہ کھڑی، دن رہے شام تک زمین سرد ہے، اسی پردے بچھا کے اجری چاندنی کا فرش کر دیا گیا تھا۔ کوری کوری سراہیاں پانی بھر کے کٹوری ڈال کے منڈیر پر چنوا دی گئی تھی، ان پر بالوں کے آبشارے ڈھکے ہوئے تھے۔ برف کا انتظام علیحدہ کیا گیا تھا، کاغذ ہنڈیوں میں سفید بالوں کے ساتھ ساتھ گلیاریوں میں سرخ صافی میں لپیٹ کر کٹوری میں بسا کر رکھ دیے گئے تھے۔ ڈگنیوں پر تھوڑا تھوڑا کھانے کا خوشبودار تمباکو رکھ دیا گیا تھا۔ 1.5 خمے حقوق کے نچوں میں پانی چھڑک کر ہار لپیٹ دیے تھے۔ چاندنی رات تھی، اس سے روشنی کا انتظام زیادہ نہیں کرنا پڑا، صرف ایک سفید کنول دورے کے لیے روشن کر دیا گیا تھا۔ 8 بجتے سب احباب، میر صاحب، آغا صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب، پنڈت صاحب وغیرہ تشریف لائے۔ پہلے شعر و فالدہ کے ایک پیالے کا دور چلا، پھر شعر و سخن کا چرچا ہونے لگا۔ منشی صاحب: آپ تو پھر اہتمام آپ کیجئے، بند شعر سنیے۔ رسوا: معاف کیجیے گا، یہ درد سر مجھ سے نہ ہوگا۔ منشی صاحب: اچھا، وہ مطلب کیا تھا؟ امراؤ: میں عرض کیے دیتی ہوں۔ کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دیر کی، ایمان بچ گیا میرے مولا خیر کی۔ منشی صاحب: خوب صاحب، اچھا مطلب کہا، مگر یہ بھول گیا کیوں؟ امراؤ جان: تو کیا خان صاحب، میں ریختی کہتی ہوں؟ خان صاحب: مرزا تو ریختی ہے میرے مولا نے، خیر آپ ہی زبان سے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ رسوا: بس آپ کے جملے شروع ہو گئے، مجھے شعر سننے دیجیے۔ خان صاحب: اگر آپ ہی کی محقق ہو جائے تو شعر گوئی کا مزہ تشریف لے جائے گا، ہر گلے رنگ بو دست۔ خان صاحب: کس قدر بے تیوری سے بہت درست۔ رسوا: امراؤ جان: اچھا، تو کوئی اور غزل پڑھیے۔ امراؤ جان: دیکھیے، کچھ یاد آئے تو عرض کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد: شب فرقت بسر نہیں ہوتی، حصار جلسہ، واہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ امراؤ جان تسلیم کر کے: یہ شعر ملاحظہ فرمائیے، شور فریاد تا فلک پہنچا، مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی۔ رسوا: کیا شعر کہنا، ہزار نے بھی تعریف کی۔ امراؤ: آپ کی عنایت، تسلیم۔ تیرے کوچے کے بے نواؤں کو قوس ماء و زر نہیں ہوتی۔ احباب تعریف: امراؤ تسلیم: جان دینا کسی پہ لازم تھا، زندگی یوں بسر نہیں ہوتی۔ رسوا: واہ خان صاحب، یہ شعر ملاحظہ ہو۔
خان صاحب سبحان اللہ، حقیقت میں کیا شعر پڑھا۔ میں امراؤ جان کو اسی زمانے سے جانتا ہوں جب ان میں نواب صاحب سے ملاقات تھی۔ انہیں دنوں میری نشست بھی اکثر وہاں رہتی تھی۔ اس سرگزشت میں کچھ بیان ہوا ہے، مجھے اس کے حرف بحرف صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر یہ میری ذاتی رائے ہے، ناظرین کو اختیار ہے، جو چاہے قیاس کرے۔ یہاں سے امراؤ جان و ادا کا پہلا حصہ۔ لطف یہ کون سی کہانی میں لطف ہے کون سی کہانی میں، آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی۔ سنیے مرزا رسوا صاحب، آپ مجھ سے کیا چھیڑ کے پوچھتے ہیں؟ مجھے کم نصیب کی سرگزشت میں ایسا کیا مزہ ہے جس کے آپ کے مشتاق ہیں؟ ایک ناشاد نامراد آوارہ وطن خامہ نما برباد ننگ خاندان آرا دو جہاں کی حالت سن کے مجھے ہرگز امید نہیں کہ آپ خوش ہوں گے۔ اچھا سنیے، اچھی طرح سنیے۔ باپ دادا کا نام لے کے اپنی سرخیوں جتانے سے فائدہ کیا؟ اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں۔ ہاں اتنا جانتی ہوں کہ فیض آباد میں شہر کے کنارے کسی محلے میں میرا گھر تھا۔ میرا مکان پختہ تھا، آس پاس کے کچھ کچے مکان، کچھ جھوپڑے، کچھ کھپریلے، رہنے والے بھی ایسے ہی ویسے لوگوں کے، کسی بھنسی بھشتی، کچھ نائی دھوبی، کچھ بھشتی، کچھ نائی، کچھ دھوبی، کمہار میرے مکان کے قریب۔ سوا ایک اور اونچا گھر اس محلے میں اور بھی تھا۔ اس مکان کے مالک کا نام دلاور خان تھا۔ میرے ابا بہو بیگم صاحبہ کے مقبرے پر نوکر تھے، معلوم نہیں کاہے اسم تھا، کیا تنخواہ تھی، اتنا یاد ہے کہ لوگ ان کو زمیندار کہتے تھے۔ اتنا دن بھر میں اپنے بھائی کو کھلایا کرتی تھی، اور وہ بھی مجھ سے اس قدر ہلا ہوا تھا کہ دم بھر کے لیے نہ چھوڑتا تھا۔ ابا جب شام کو نوکری پر سے آتے تھے، اس وقت کی خوشی ہم بھائی بہنوں کو کچھ نہ پوچھیے۔ میں کمر سے لپٹ گئی، بھائی ابا ابا کر کے دوڑے، دامن سے چمٹ گئے۔ ابا کی باہیں مارے خوشی کے کھلی جاتی ہیں۔ مجھ کو چمکار بیٹھ پر ہاتھ پھیرا، بھیا کو گود میں اٹھایا، پیار کرنے لگے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ کبھی خالی ہاتھ گھر نہ آتے تھے، کبھی 2 کتار ہاتھ میں، کبھی بتاسوں یا تل کے لڈو کا دونوں ہاتھوں میں ہے، اب اس کے حصے لگا لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھائی بہنوں میں کیسے مزے کی لڑائیاں ہوتی تھی، وہ کتار چھین لیے جاتے تھے۔ میں مٹھائی کا دونا ہتھیار لیتی ہوں، اماں سامنے کھپرے میں بیٹھی کھانا پکا رہی ہے، ابا ادھر آ کے بیٹھے ہیں۔ ادھر میرے تقاضے شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ، ابا گڑیا نہیں لائے، دیکھیے میرے پاؤں کی جوتی کیسی ٹوٹ گئی ہے، تم کو تو خیال ہی نہیں رہتا۔ لو، ابھی تک میرا توق سنار کے ہاں سے بن کے نہیں آیا۔ چھوٹی خالہ کی لڑکی کے دودھ بڑھائی ہے، بھائی میں کیا بہن کے جاؤں گی، میں بھائی کے ہاں پہن کے جاؤں گی، چاہے کچھ ہو۔ عید کے دن تو میں نیا جوڑا پہنوں گی۔ ہاں میں تو نیا پہنوں گی۔ جب اماں کھانا پکا چکی، مجھے آواز دی، میں گئی، روٹی کی ٹوکری اور سالن کی پتیلی اٹھا لائی، دسترخوان بچھایا۔ ابا نے کہا، کھانا نکالو۔ سب سے سر جوڑ کر کھانا کھایا، خدا کا شکر کیا۔ ابا نے عشاء کی نماز پڑھی، سو رہے۔ صبح کو تڑکے ابا اٹھے، نماز پڑھی، اسی وقت میں کھڑکی سے اٹھ بیٹھی، پھر فرمائش شروع ہوئی، میرے ابا آج نہ بھولنا، گڑیا ضرور لیتے آنا۔ ابا شام کو بہت ساری امرود اور نارنجیاں لایا۔ ابا صاحب کو نماز پڑھنے کا وظیفہ پڑھتے ہوئے کوٹھے پر چڑھ جاتے تھے، کبوتروں کو کھول کے دانا دیتے تھے، 1-2 ہوا میں اڑتے تھے۔ اتنے میں ابا جھاڑو بہار سے فراغت کر کے کھانا تیار کر لیتی تھی، کیونکہ ابا دوپہر دن چڑھنے سے پہلے ہی نوکری پر چلے جاتے تھے۔ ابا سینہ پر پرونا بیٹھ جاتی تھی،
میں بھائی کو لے کے کہیں محلے میں نکل گئی۔ دروازے پر املی کا درخت تھا، وہاں چلی گئی۔ ہم جولیے لڑکیاں لڑکے جمع ہوئے۔ کیا صورت شکل بھی اپنے ہمجولیوں میں اچھی تھی، اگرچہ در حقیقت صورتوں میں میرا شمار نہیں ہو سکتا، مگر ایسی بھی نہ تھی جیسے اب ہوئی۔ کھلتی ہوئی چمکتی ہوئی رنگیں، ناک نقشہ بھی خیر کچھ ایسا برا نہ تھا۔ ماتھا کسی قدر اونچا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، نچلے کے پھولے پھولے گال تھے۔ ناک اگرچہ ستو نہ تھی مگر نیچی اور پہیے بھی بھری بھی نہ تھی۔ ڈیل ڈول بھی سن کے موافق اچھا تھا، اگرچہ اب ویسی نہیں رہی۔ نازکوں میں میرا شمار جب نہ تھا اب ہے۔ اس خطا پر پاؤں میں لال گلبدن کا پاجامہ، چھوٹے چھوٹے پاؤں، کاٹول کا نیفا، نیلوں کی کرتی، تنریب کی اوڑھنی، ہاتھوں میں چاندنی کی تین چوڑیاں، گلے میں توق، ناک میں سونے کی نتھی، اور سب لڑکیوں میں نتھنیاں، چاندنی چوڑی، گلے میں توق، ناک میں سونے کی نتھنی، اور سب لڑکیوں میں نتھنیاں چاندنی کی تھی۔ کان ابھی تازے چھیدے تھے، اس میں صرف نیلے دوڑے پڑے تھے۔ سونے کی بالیاں بننے کو گو گئی ہوئی تھی۔ میری شادی میرے پھوپھے کی لڑکے کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی۔ منگنی 9 برس کی سن میں ہو گئی تھی۔ اب ادھر سے شادی کا تقاضا تھا۔ میری پھوپھی نواب گنج میں بیاہی ہوئی تھی، پھوپھا ہمارے زمیندار تھے۔ پھوپھی کا گھر ہمارے گھر کے زیادہ پر نہ تھا۔ منگنی ہونے سے پہلے ہی میں کئی مرتبہ اپنے ماں کے ساتھ وہاں جا چکی تھی۔ وہاں کے کارخانے ہی، اب مکان تو کچا تھا مگر بہت وسیع۔ دروازے پر شیر پڑے ہوئے تھے، گائے بیل بھینس بندھے تھے، گھی دودھ کی افراد تھی، اناج کی کثرت، پھٹوں کی فصل میں ٹوکروں پھوٹے چلے آئے تھے، کتاروں کی پھاندیاں اور چھاندیاں پڑی ہوئی تھی، ادھر کو اوخ کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور کوئی کہاں تک کہے۔ میں نے اپنے دولہا یعنی جس سے میرے ساتھ نسبت ٹھہری ہوئی تھی کوئی بھی دیکھا تھا بلکہ ساتھ کھیلی تھی۔ ابا پورا جہیز کا سامان کر چکے تھے۔ کچھ روپے کی اور فکر تھی۔ رجب کے مہینے میں شادی کا تقرر ہوا تھا۔ رات کو ابا اماں میں جب میری شادی کی باتیں ہوتی تب میں چپکے سنا کرتی اور دل ہی دل میں خوش ہوتی، اور میرا دولہا صورت کریمن ایک دھنیے کی لڑکی کا نام تھا جو میرے ہم سن تھی۔ دولہا سے اچھا ہے، وہ تو کالا ہے، میرا دولہا گورا ہے۔ کریمن کا دولہا کے منہ پر کیا بڑی سی داڑھی ہے، میرا دولہا کی ابھی مونچھیں بھی اچھی طرح نہیں نکلی۔ کریمن کا دولہا ایک میلی سی دھوتی باندھے رہتا ہے، معاشی رنگی ہوئی مرجعی پہنے رہتا ہے۔ میرا دولہا عید کے روز کسی ٹھاٹھ سے آیا تھا، سبز بھیٹ کا گلا، کلبند پاجامہ، مصالحے کی ٹوپی، مخملی جوتا۔ کریمن کا دولہا سر میں ایک پھٹیا باندھے ہوئے ننگا پاؤں پھرتا ہے۔ گرچہ کہ میں اپنی حالات میں خوش تھی، اور کیوں نہ خوش ہوتی، کیونکہ اس بہترین کوئی حالات میرے خیال میں نہ آ سکتی تھی۔ مجھے اپنے تمام آرزوؤں بہت ہی جلد پوری ہونے معلوم ہوتی تھی۔ مجھے یاد نہیں جب تک میں اپنے گھر ابتدائے آوارگی جوش وحشت کا سبب ہم تو سمجھے ہیں مگر ناسے کو سمجھائیں کیا۔ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ جو ذات کی رنڈی ہیں ان کا تو ذکر ہی کیا۔ یہ تر رہے رانی والے صاحب نے اس کو ذرا جو کچھ نہ کر سکے لمحے کی، کیونکہ وہ اپنے گھر اور ایسے ہی حالات میں پرورش پائی ہے جہاں سوائے بدکاری کے اور کسی چیز کا مذکور ہی نہ ہو۔ ماں بہن جس کی دیکھتی ہیں اس حالات میں ہے۔ گر یہ ماں باپ کی بیٹیاں جو اپنے گھروں سے نکل کر خراب ہو جاتی ہیں، ان کو وہاں سے مارے جہاں پانی نہ ملے، وہ وہاں سے مرے جہاں پانی نہ ملے۔ میری حال جتنا میں بیان کر چکی ہوں اتنا ہی لہجے کی
چھوڑ دوں اور اس کے بعد یہ کہہ دوں کہ بس اس کے بعد میں آوارہ ہو گئی، اس سے یہ خیال پیدا ہوگا کہ کمبخت اور دماتی تھی، شادی ہونے میں دیر ہوئی، کسی نے آنکھ لگانے کے نکل آئی اور اس نے تھوڑا دیر کسی اور سے آشنائی کی، اس سے بھی نہ بنی، آخر رفتہ رفتہ یہی پیشہ ہو گیا۔ واقعہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں بہت سی بہو بیٹیوں کو خراب ہوتے دیکھا اور سنا، اس کے سبب بھی کئی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جوان ہو گئی، ماں باپ کی شادی نہیں کرتے، دوسرے یہ کہ شادی اپنے پسند سے نہیں ہوتی، ماں باپ نے جہاں پایا وہیں جھونک دیا۔ یہ سن کا لحاظ کیا صورت شکل دیکھی، نہ مرزا کا حال نہ دریافت کیا، میاں سے نہ نبھی نکل کھڑی ہوئی، یا جوانی میں سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، رنڈی ہو گئی، صبر نہ ہو سکا، دوسرا کر لیا، یا بد صحبتی ملی، آوارہ ہو گئی۔ مگر مجھے بدنصیب ناشاندنی کو بخت اتفاق نے مجبور کر کے ایسے جنگ میں چھوڑا جہاں سوائے گمراہی کے کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ دلاور خان، جس کا مکان ہمارے مکان سے تھوڑی دیر پر تھا، موٹا ڈاکٹریوں میں سے ملا ہوا تھا، لکھنؤ میں برسوں قید رہا، اسی زمانے میں نہیں معلوم کسی کی سفارش سے چھوٹ آیا تھا۔ ابا نے سخت عداوت رکھتا تھا، وجہ یہ تھی کہ فیض آباد گرفتار ہوا تو محلہ میں اس کے چال چلن کی تحقیقات کے لیے لوگ طلب ہوئے، ان میں سے ابا بھی تھے۔ بیچارے یوں بھی دل کے سیدھے اور زبان کے سچے تھے۔ بدتر یہ کہ رانی والے صاحب نے ان کے ہاتھ میں قرآن دے کے پوچھا، دل جمعدار صاحب کالونو